ہے. آپ بزنس ہی ہے نا, بادشاہ تو نہیں ہے نا. اگر بادشاہ چاہے تو بادشاہ بھی سیکھ سکتا ہے قرآن. بزنس سنبھال کر نہیں, صرف بادشاہت سنبھال کے بھی سیکھ سکتا ہے. کیا ہندوستان کی تاریخ نہیں پڑھی؟ ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے دونوں بیٹے اعظم اور معظم دونوں حافظ قرآن ہو گئے. تو اورنگزیب نے اپنے بیٹوں کو کہا جاؤ دادا کو سلام کرو. یہ اورنگزیب بھی بیچارے بڑے مظلوم ہیں. جس بیٹے کا اتنا ادب ہو باپ کے حوالے سے کہ بیٹے حافظ قرآن بنتے ہیں اور باپ کو سلام کرنے آتے تو کہتے پہلے مجھے نہیں اپنے دادا کو کرو. جو اتنا ادب کرتا تھا اپنے باپ کا, اسی پر الزام رکھ دیا تاریخ نے. اس نے تو اپنے باپ کو قید کر دیا تھا, قتل کر دیا تھا. واہ صاحب, کیا دن دکھایا اچھے لوگوں کو, بدنام ہی کیا. جھوٹ ہے, مکر ہے, فریب ہے, مکاری ہے. اورنگزیب کا ایک ہی قصور ہے کہ وہ دیندار تھا, اسی لیے بدنام کیا. ورنہ اکبر کو اکبر اعظم کہتے ہیں, اکبر دی گریٹ کہتے ہیں. یہ اکبر اعظم کیسے ہو گیا, دی گریٹ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ وہ ملحد تھا, دین کو نقصان پہنچانے والا تھا. لوگوں کی فکر ہے جو بھی دین کو فائدہ پہنچائے اس کو ڈیمیج کرو, اور جو دین کو نقصان پہنچائے اس کو اٹھاؤ, اوپر عزت دو. لیکن تاریخ پر کالک پوت سکتے ہو, تاریخ کو مٹا نہیں سکتے. مشک پہ پیرا بٹھا سکتے ہو, مشک کی خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھا سکتے. پھول کو قید کر سکتے ہو, پھول کی خوشبو کو قید نہیں کر سکتے. واقعی وہ اورنگزیب تھا جو اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار وفادار تھا. کچھ سیاسی معاملات ضرور تھے, لیکن اورنگزیب جب خط لکھتا اپنے باپ کو تو کن القابات سے لکھتا ہے؟ اپنے والد شاہ جہاں کو اورنگزیب نے جتنے بھی خطوط لکھے اس میں کا ایک قبلہ عالم, جہاں پناہ, ذل الہی, اعلیٰ حضرت, اس طرح کے القابات اپنے باپ کو لکھتے ہو. اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ قید کر دیا تھا, قتل کا. جھوٹ ہے. بڑھاپے میں شاہ جہاں کا ذہن دارا اور مراد مل کر کے کچھ خراب کرتے تھے, بالخصوص دارا, اور اس سے ہندوستان کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی. تو اس سے پہلے کہ حکومت دارا کے ہاتھ میں نادانی سے دے دی جاتی, اورنگزیب نے ہندوستان کو ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے, اکھنڈ بھارت کی مریادہ کو رکھنے کے لیے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی. بس اتنا ہی کیا, اور کیا کیا؟ اگر کوئی شمع لے کر چل رہا ہو, اس کے قدم ڈگمگا جائیں تو اس کے ہاتھ سے اگر شمع لے لینا یہ قصور ہے, تو پھر کیا گر کر کے بجھنے دی جائے شمع کو؟ ہاتھ میں لینے والے کا قصور کیا؟ اس نے تو ڈگمگاتے ہوئے مشعل بردار سے مشعل سنبھال لی اور بجھنے سے بچا لیا, اور اسی پہ الزام ہے باپ کے قتل کا. جھوٹ ہے. بہرحال اب دیکھو کتنا فرما بردار تھا سلطان محی الدین عالمگیر اورنگزیب. اپنے والد کے وہ کتنے فرما بردار. کہا کہ جاؤ بیٹے دادا کو سلام. بچہ ہے, دادا جان سلام علیکم. بیٹے آج عید ہے؟ نہیں دادا, آج ہم نے قرآن حفظ کر لیا ہے. بادشاہ کے بیٹوں نے, بادشاہ کے پوتوں نے, مغل شہزادوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے. کہا بیٹا جاؤ جاؤ یہاں سے. خوشی تو ہے, لیکن اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی, کیونکہ حدیث پاک ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے اللہ اس کے باپ اور اس کی ماں کو قیامت کے دن وہ تاج پہنائے گا, جس تاج کی روشنی سے پورا محشر منور ہو جائے گا اور مستنیر ہو جائے گا. کاش میرا بیٹا حافظ ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. یہ سعادت تو تیرے باپ کو ہے, جاؤ اپنے باپ کو سلام کرو. بچے آئے, منہ اتر گیا, چھوٹے چھوٹے تھے. دادا نے کیا کہا؟ دادا کہتے ہیں یہ تو تمہارے باپ کی سعادت ہے, مجھے کیا ملنا ہے؟ میرا بیٹا بھی حافظ ہوتا تو یہ سعادت مجھے بھی ملتی. اورنگزیب اس کے بعد پھر باپ سے ملنے نہیں گئے, 6 مہینے تک ملنے نہیں گئے. 6 مہینے کے بعد ملنے گئے. کہا السلام علیکم ابا جان. کہا بیٹے آج سلام کی کوئی خاص وجہ؟ کہا ابا آپ نے کہا تھا نا جس کا بیٹا حافظ ہوتا ہے اس کے باپ کو قیامت کے دن تاج ملے گا, حضور کا فرمان ہے, اور آپ کا بیٹا حافظ نہیں. لیجئے اب آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو کر کے آیا ہے, اور 6 مہینے میں حکومت سنبھالتے ہوئے میں نے قرآن مقدس پورا یاد کر لیا ہے. جب حکومت سنبھال کر پورا قرآن یاد کیا جا سکتا ہے تو بزنس سنبھال کر کے کیوں یاد نہیں؟ میں تو حفظ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں تو دیکھ کے پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. صحیح قرآن پڑھ لو اور سن لو. سب کی کتاب پڑھ رہے ہو, ذرا رب کی کتاب بھی پڑھو. یہ ایک کتاب ایسی شان والی کتاب ہے جس کو پکڑنا عبادت, جس کو چومنا عبادت, جس کو دیکھنا عبادت,
جس کا احترام کرنا عبادت, جس کی تعظیم کرنا عبادت, جس کا احترام کے لیے ہٹ جانا اپنی جگہ سے, وہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ. ایک بادشاہ تھا, بادشاہ مر گیا, بہت لوگوں پہ ظلم کیا تھا اس نے. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. کہا رے تو بڑا ظالم تھا. بادشاہ کا نام یاد آ رہا ہے لیکن لوں گا نہیں, اس لیے کہ نام لینے میں مجھے بڑی دقت ہوتی ہے, کیونکہ حقائق لوگ سننا نہیں چاہتے. جتنی سن لیتے ہیں وہ بھی چہرے پہ ناگواری کے ساتھ اتنی بول دیتا ہوں, جس کو سننے کے متحمل ہی نہیں, اس لیے نام نہیں لینا چاہتا. تو کہا کہ تو نے تو بڑے ظلم کیے, تو جنت میں کیسے؟ تو بادشاہ نے کہا ایک دن سفر میں تھا, ایک کمرے میں مجھے ٹھہرایا گیا, اس کی طاق میں پیروں کی طرف قرآن رکھا ہوا تھا, اور پورے گھر میں ایک ہی طاق تھا, اس میں قرآن تھا. میں نے پیر پھیلائے چارپائی پر, سفر میں تھا, میری نظر پڑی قرآن, پیر سمیٹ لیے, صاحب خانہ کو بلایا اور بلا کر کہا قرآن ہے؟ ہاں قرآن ہے. اس کی طرف پیر جا رہے, حالانکہ اوپر تھا, پیر جا رہے اس کی طرف. تو کافر کوئی بات نہیں, قرآن اٹھا کر لے کر چلے جاتے, آرام سے سو جائیے. کہا واللہ میری وجہ سے قرآن جائے گا گھر سے, میری وجہ سے قرآن جائے گا گھر سے؟ نہیں, میری وجہ سے قرآن نہیں جائے گا, قرآن کی وجہ سے میں کمرہ خالی کروں گا, کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے. قرآن جہاں تھا وہیں رہے گا, میں کمرہ خالی کروں گا. اور اس نے خالی کیا. جب مرا تو میرے اللہ کی طرف سے ندا آئی, تو نے میری کتاب کی عزت کی, اسی دن میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ اللہ کی کتاب کی قدر کی برکت ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جو قوم قرآن کو تھام لیتی ہے, یہ کتاب وہ ہے کہ اپنے تھامنے والے کو کبھی گرنے نہیں دیتی. توجہ کرنا, جس کتاب کا گرنا مسلم امہ کو پسند نہیں, توجہ ہے آپ کی, جملے پر دھیان دیں, جس کتاب کا گرنا مسلمانوں کو پسند نہیں, اس کتاب کو تھامنے والے کا گرنا اللہ کو کیسے پسند آ سکتا ہے؟ پکڑو کتاب کو, تھامو کتاب کو, اللہ کی کتاب کی طرف آؤ. اور یہ وہ کتاب ہے جس سے رشتہ جوڑنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا. تو اپنے بچوں کو قاری بناؤ, عالم بناؤ, حافظ بناؤ. جاتے جاتے اپنی گفتگو ختم کرتے کرتے اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ. باپو نے بہت بڑی بات کہی, 200 بچیاں پڑھ رہی, اللہ کرے اس میں اور اضافہ. جتنے لوگ تعاون کر رہے ہیں اللہ سب کو برکتیں دے. دیکھو پڑھنے کی برکت کیا. ایک لڑکی پڑھی لکھی سے مراد جس نے دین بھی پڑھاؤ. اگر آپ برا نہیں مانے تو یہ بھی کہہ دوں, ہمارے یہاں پڑھے لکھے کا مطلب ہے جس نے دین پڑھاؤ. ہاں, دنیا بہت کچھ پڑھ لیا, اگر دین کچھ بھی نہیں پڑھا تو پھر وہ مذہب کے نزدیک پڑھا لکھا نہیں, وہ ان پڑھ ہی ہے. جن ڈگریوں نے دنیا میں رہ جانا ہے ان ڈگریوں کی اہمیت کیا؟ دنیا کے لیے ہے کرو, لیکن دین پر توجہ دو. بات سمیٹتے ہوئے آخری بات کروں, پڑھی لکھی لڑکی میں پڑھی لکھی جس نے دین پڑھا اور ان پڑھ لڑکی نے جس نے نہیں پڑھا, فرق کیا ہے؟ لیکن یہ بھی کہوں گا ضرور کہ جہاں تعلیم کا نظام ہو, وقت ہے نا, جہاں تعلیم کا نظام ہو وہاں تربیت کا نظام بھی ہونا چاہیے. اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, سنتوں پر عمل. پڑھو صرف ڈگری کے لیے نہیں, پڑھو اللہ کی معرفت کے لیے, اللہ کے قرب کے لیے, آخرت کو بہتر بنانے کے لیے. عالم وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. مطلب کیا ہے؟ وہ چلتا ہے تو اللہ کے خوف سے لرزتے ہوئے چلتا ہے, تو لوگوں کو لگتا ہے جس کے خوف سے لرز رہا ہے اتنا بڑا عالم, اس خدا کی شان کا عالم کیا ہو. یہ ہوتا ہے سنتوں پر عمل, خشیت. وہ لڑکی کا ذکر کرنے سے پہلے بتاؤں عالم کیسا ہوتا ہے؟ ٹائم ہے تو بتا دیتا ہوں عالم کیسا ہوتا ہے. ایک دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, عالم کیسا عالم ہوتا ہے. راستے سے جا رہے تھے, راستے سے جاتے جاتے پیر میں گوبر لگ گیا, جوتے میں گوبر لگ گیا, نجاست لگ گئی. اب انسان کی فطرت ہوتی ہے نا کہ
اگر جوتے میں کچھ لگ جائے تو وہ پیر کو یوں جھٹکتا ہے کہ بھئی نکل جائے. انہوں نے یوں جھٹکا دیا تو وہ جو گوبر نجاست لگی تھی وہ اڑ کر ایک دیوار پر چلی گئی, ایک دیوار پہ لگ گئی. اب تقریباً آج سے 1300 سال پہلے کی بات ہے, کم و بیش. وہ دیوار پہ لگ گئی تو وہ دیوار تھی مٹی کی. امام اعظم ابو حنیفہ نے سوچا چلو اس کو دھل دیتے ہیں, اگر مٹی مضبوط ہوگی تو کم سے کم نجاست ختم ہو جائے گی. اپنا حال کیا ہے, جہاں کھڑے ہیں پیشاب لگی, رستے سے جا رہے ہیں پیشاب لگی, وہیں اتر کر کسی کی بھی دیوار ہو. یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان ہے. کس اسلام کی بات کرتے ہیں ہم؟ یہ وہ اسلام تو نہیں ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے. یہ ہماری دماغ کی گندگی ہے جو ہم کر رہے ہیں. آج دیکھو سب سے زیادہ گندے محلے مسلمانوں کے, سب سے زیادہ گندگی گناہوں کی مسلمانوں کے محلے میں. جن کے دل گندے ہیں ان کے محلے صاف ہیں, اور جن کے دل میں ایمان کا نور ہے ان کے محلے گندے. جو اپنے محلوں کو صاف نہیں رکھ سکتے وہ اپنے دل کو کیا صاف رکھیں گے؟ پتہ چلتا ہے آپ کے دل کتنے صاف ہیں, ہمارے دل کتنے صاف ہیں. جو گھر صاف نہ رکھ سکے وہ دل کیا صاف رکھ سکتے؟ جو لباس صاف نہیں رکھ سکے وہ دل کیا صاف رکھ سکتے؟ مومن کے لباس کی پہچان ہے, اس کے لباس میں پیون تو ہوں گے لیکن کبھی داغ دھبے نہیں ہوں گے, کیونکہ میرے نبی کو اللہ نے فرمایا تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیں. یہ اس کے لیے بیان آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے طاہر و مطہر بنا کر کے بھیجا, مزکی بنا کر کے بھیجا. لیکن آج جہاں جی میں آیا تھوکا, جہاں جی میں آیا پیشاب کر دی, جہاں جی میں آیا کچرا پھینک دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جوتے سے نالین سے نجاست لگ کر کسی کے گھر کی طرف اڑ گئی. جب اڑ گئی تو اس کو دھونے لگے, گئی دھو دیں اس کی حق تلفی نہ ہو جائے. اور وہ مسلمان نہیں تھا, وہ یہودی تھا, یہودی. دھونے لگے اس کو. اب دھوئے تو مٹی بہ گئی, سوچا تھا کہ دیوار پکی ہوگی, مٹی بہ گئی. مٹی بہ گئی تو اس کے اندر گڑا ہو گیا. ہم لوگ ہوتے تو بھاگ جاتے, چلیں بھائی نیکی کرنے جا رہے تھے, اب ہو گیا تو کیا کریں گے, چلو یہاں سے. نہ, لوگوں کا حال تو یہ کہ کسی کو مار دیتے, مر بھی گیا تو بھاگ جاتے. لیکن یہ اسلام ہے, یہ عالم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا جلوہ دیکھو. جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے, حق کی ادائیگی کا انداز دیکھو. یہ نہیں کہ یہودی کی ہے, کافر کی ہے, یہ نہیں. گڑا ہو گیا. جب گڑا ہوا اس کے دروازے پہ دستک دی. اتفاق سے اس نے کئی 100 درہم امام اعظم سے قرض لے رکھا تھا. دروازے پہ دستک دی, اس نے دروازہ کھولا تو ڈر گیا. کہا حضرت میں بہت آپ کا مقروض ہوں, جانتا ہوں آپ پیسے لینے آئے ہیں نا, میں بعد میں دے دوں گا, مجھے کچھ مہلت اور دے دو. مسکرا کے فرمایا بھائی آج پیسے لینے نہیں آیا, میرے جوتے سے نجاست لگی تھی, میں نے جھٹکا تو تیری دیوار پہ چلی گئی. دھونے کی صاف کرنے کی کوشش کی تو گڑا ہو گیا تیری دیوار میں, اور یہ تیری حق تلفی ہو گئی ہے. جتنا قرضہ تجھ پہ باقی ہے میں وہ سارا قرضہ تجھے معاف کرتا ہوں, تو میری اس غلطی کو معاف کر. یہ علم والوں کی شان, اہل علم کی شان یہ ہے یخشی اللہ کا جزا. یہاں تو نہ کسی کے دل کا خیال ہے ہمیں, نہ کسی کا, نہ اپنی خود کی آخرت کا خیال. اور پڑھے لکھوں میں اور جاہلوں میں فرق یہ ہے, علم والوں میں, اللہ والوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے. تو کہہ رہا تھا کہ ایک لڑکی تھی, اور وہ بھی بادشاہ کی لڑکی. ایک بہت بڑے بادشاہ تھے, کرمان کے بادشاہ. شکار کا بہت شوق تھا. ایک دن شکار کرنے کے لیے نکلے, کوئی اللہ کا فقیر مل گیا, اور اللہ کے فقیر نے کان میں کہہ دیا بادشاہ اسی لیے دنیا میں آئے ہو کہ شکار کرتے رہو گے, مرنا نہیں ہے. اب ہم لوگوں میں اور اللہ والوں میں فرق یہی ہے, ہم لوگ 1.5 2 گھنٹہ چیخ پکار کے بولیں گلا بیٹھ جائے, کسی کی زندگی نہیں بدلتی. لیکن اللہ والوں کا ایک جملہ سیدھا دل پر اثر کرتا, زندگی بدل جاتی. انہوں نے کان میں کہا مرنا نہیں ہے, شکار کے لیے آئے. کاش کہ آج میرا بھی یہ جملہ کسی کے دل پہ اللہ کرے اثر کر جائے. نماز کے وقت میں گھروں میں بیٹھنے والوں مرنا نہیں ہے, تاش کے پتے کھیلنے والوں مرنا نہیں ہے,
داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں مرنا نہیں ہے، لڑکیوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں مرنا نہیں ہے۔ قبر کی تنگ اور تاریک وادی کو کیسے بھول گئے؟ اپنے نرم نرم گدوں پر ٹینشن کی وجہ سے آج سو نہیں پاتے تو لوگوں سے کہتے ہو کہ میرا سکون غارت ہو گیا۔ کل جب گناہوں کی آگ قبر میں بھڑکائی جائے گی تو وہاں کسے پکارو گے؟ کس کو مدد کے لیے بلاؤ گے؟ اپنے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے نیند کی گولیاں کھا کر تھوڑی دیر تو آرام سے سو جاتے ہو، قبر میں کون سی نیند کی گولیاں لاؤ گے؟ یہاں پر تھک جاتے ہو، خودکشی کر کے سکون تلاش کرتے ہو، وہاں کون سی خودکشی کرو گے؟ حالانکہ دنیا میں بھی خودکشی جائز نہیں ہے، اسلام میں خودکشی حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، مرنا ضرور ہے میرے بھائیوں، مت ظلم کرو کسی پر، مت ظلم کرو اپنے آپ پر، ایک رات وہ ضرور آئے گی۔ عیاشیوں کی راتوں میں رت جگے کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا قبر کی بھی پہلی رات آنی ہے۔ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گناہ کرنے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا ایسی قبر میں بھی سونا ہے جس میں بستر بھی نہیں، جس میں تکیہ بھی نہیں، جس میں آرام بھی نہیں، حد تو یہ ہے جس میں کروٹ بدلنے کے لیے جگہ تک نہیں ہوگی۔ اگر اللہ ناراض ہے تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہوگا، اور اس کو راضی کر لیا، زندگی کا مقصد سمجھ لیا تو پھر قبر اتنی بڑی ہوگی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک قبر کشادہ کر دی جائے گی اور جنت کا بستر بچھا کر کے سلا دیا جائے گا۔ آؤ آؤ، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہم دنیا میں مسافر کی طرح ہے۔ یہ دنیا قیام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا سرائے فانی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ عیاشی آوارگی کب تک کرتے رہو گے؟ ایک دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا۔ آوارگی مت کرو، موت آنی ہے، عیاشی مت کرو، موت آنی ہے، دولت کے نشے میں اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو، موت آنی ہے۔ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے غزلیں سن کر مٹکنے والوں، جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جوانی اسی کو کہتے ہیں جو آ کر کے دھوکہ دے کر کے چلی جاتی ہے۔ جوانی میں پاپ مت کرو، اللہ کو ناراض مت کرو۔ جوانی کا ٹائم پاپ کے لیے نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے۔ آؤ اسے منائیں، اسے راضی کریں۔